آج سرزمین ڈیرہ کے وہ افراد جو علماء دیوبند کے ترجمان ہیں اور وہ جو اکابر علماء دیوبند کی دفاع کے اندر اور ان کے عقائد کے پرچار کے اندر اپنی زندگی کو صرف کیے ہوئے ہیں، آپ کی اس مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، اور ان سب کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں کی حفاظت کرے، آپ کے علم اور عمل کے اندر ترقی نصیب فرمائے کہ آپ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے اسلام اور دین کی، قرآن اور سنت کی حفاظت کے لیے اپنے نوجوانوں کے اندر درس کی صورت میں، تقاریر کی صورت میں، واعظ و نصیحت کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہو۔ الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اتحاد اہل سنت والجماعت کے ان رضاکاروں نے حضرت قائد مفتی عبدالواحد قریشی کی نگرانی کے اندر وہ کام کیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کام کیے ہیں جو سوچنے سے بھی بالا تر ہیں۔ قلیل عرصہ کے اندر اپنے مسلک کا دفاع اور قلیل وقت کے اندر اتنا عروج ملا ہے کہ الحمدللہ سرزمین ڈیرہ کے اوپر ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا نوجوان تسلی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اپنے علماء کے نگرانی کے اندر، اپنے علماء کی نظر کے اندر اپنے مسلک کا کام کر رہا ہے اور دفاع کر رہا ہے۔ اور انہی میں سے جن کو تاج ملتا ہے اور جو سب سے زیادہ حقدار ہیں شرف کے، اور جو سب سے زیادہ اہل ہیں، اور جن کے پاس یہ ولایت اور یہ نسبت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اس پورے سرزمین ڈیرہ پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر وہ شخصیت ہے، نوجوان قیادت ہے، ترجمان علماء دیوبند ہے، شہزادہ اہل سنت ہے، وہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کے سامنے، آپ کے اس مسجد کے اندر، علاقے کے اندر، جس کے پیچھے عوام الناس اپنے وقت لینے کے لیے ان سے آتے ہیں اور ان سے اپنے تعلقات کی وجہ سے کہ ہمارے پاس حضرت چل کر آئیں، ہمارے پاس حضرت کچھ وقت دیں اور ان سے گفتگو سنیں، ان سے مسائل حاصل کریں، ان سے استفادہ حاصل کریں۔ الحمدللہ آپ حضرات کے بڑوں نے اس علاقہ کے ذمہ دار حضرات کی خواہش پر یہ حضرت ہمارے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا ذوق ہوگا حضرت کی پوری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ آج حضرت آپ کی مسجد کے اندر ہے، میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے محبوب قائد، اپنے نوجوان قائد، ترجمان علماء دیوبند، شہزادہ اہل سنت حضرت مفتی عبدالواحد قریشی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 20 ركعة والوتر۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فصلى بهم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بہت سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، آپ کے علاقہ میں پہلی مرتبہ حاضری ہے، دین کی نسبت سے حاضری ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک سے دینی نسبت سے کامۂ قبولیت عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ
185 का एक हिस्सा गुलदस्ता अहादीस में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और तारीख जुर्जान मुअत्ता इमाम मोहम्मद में से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने आलिशान पड़े हैं। दुआ फरमाएं कि इस आयत और इस फरमान की रोशनी में अल्लाह मुझे मसलक अहले सुन्नत वल जमात की वकालत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, उन्वान है इस्तिक़बाल रमज़ान। रमज़ान मुबारक अभी नहीं आया, उसके आने से पहले उसके इस्तिक़बाल की तैयारी। दुनिया में वो लोग उस चीज़ का इस्तिक़बाल करते हैं जो उनके लिए मुक़द्दस मोहतरम होती है। बंदा जाता है अपने वालिद के इस्तिक़बाल के लिए, मेरे वालिद हज से आ रहे हैं। बंदा जाता है अपने पीर के इस्तिक़बाल के लिए, मेरे पीर मोहतरम मेरी खानकाह में तशरीफ़ ला रहे हैं। बंदा जाता है अपने बुजुर्ग के इस्तिक़बाल के लिए। इन इस्तिक़बालों के लिए क्यों जाता है? उसकी वजह यह है कि जिसका इस्तिक़बाल करना है उसकी इज्जत इसके दिल में मौजूद है। अगर इसके दिल में इज्जत न होती कभी उसके इस्तिक़बाल के लिए सामने न आता। हमने इस्तिक़बाल का रमज़ान मुबारक का इस्तिक़बाल इसलिए करना है कि हमारे दिल में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने की मोहब्बत डाल दी है, इस महीने की अज़मत डाल दी है। मेरे भाइयों, ये वो महीना है ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व सुलसिलत शयातीन। शैतान बांध लिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इससे बड़ा मुक़द्दस महीना शायद बंदों के लिए कोई और हो। मेरे भाइयों, ये वो महीना है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक एहसान का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे ऊपर एहसान ये है कि मैंने कुरान करीम को तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है, यानी तुम्हारे नबी पर नाजिल किया है। तो वो महीना माह रमज़ान, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। फरमाया, लोगों कुरान पाक को मैंने नाजिल किया है, मुक़द्दस महीने के अंदर नाजिल किया है। मेरे भाइयों, आप समझते हो कि बंदा चाहता है मैं अपने बच्चे की शादी करूं तो उस दिन करूं जो खुशी वाला दिन हो, मैं अपने बच्चे का ब्याह कराऊं उस दिन कराऊं जब खुशी और मसरत का दिन हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने खुशी और मुक़द्दस महीने के अंदर अपनी पाक कलाम को उतारा है। अगर माह रमज़ान मुबारक को हम देखें, बल्कि तफसीलन इससे पहले मौलाना मोहम्मद इमरान हैदर दामत बरकातुहुल आलिया खिताब फरमा चुके हैं, भाई शौकत भी उस पर नज़र डाल चुके हैं। मैं रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल को छोड़ते हुए रमज़ान के मसाइल पर गुफ्तगू करने लगा हूँ। लेकिन तमहीदन अगर हम देखें कि रमज़ान मुबारक किस किस चीज़ पर गुफ्तगू करने का मुतमन्नी है, मेरे भाइयों रमज़ान मुबारक में बहुत से उन्वानात हैं जिस पर बात हो सकती है। मैं देखता हूँ 3 रमज़ान मुबारक को मुझे अम्मा फातिमा की तारीख़ वफ़ात नज़र आती है। मेरा जी चाहता है कि अम्मा फातिमा को इस दिन वफ़ात हुई तो उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करो। अगर इससे आगे चलते हैं तो मुझे 10 रमज़ान मुबारक को हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा की वफ़ात नज़र आती है। मेरा जी चाहता है मैं अम्मा खतीजतुल कुबरा को सलाम अक़ीदत पेश करूँ। मैं इससे आगे चलता हूँ 11 रमज़ान मुबारक को हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत नज़र आती है। मेरा जी चाहता है कि 11 रमज़ान के पैदा होने वाले नवासे रसूल, बल्कि यूँ कहूँ मालिक जन्नत को सलाम पेश करूँ। मैं देखता हूँ 15 रमज़ान मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़र मक्का फतह मक्का के लिए मदीना मुनव्वरा ज़ुल्हुलैफ़ा से रवाना होते हैं। मेरा जी चाहता है मैं रसूलुल्लाह के सफ़र पे गुफ्तगू करूँ। अगर आगे चलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 17 रमज़ान मुबारक को आका नामदार की महबूब तरीन बीवी महबूबा कायनात रफ़ीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ आपकी और मेरी वालिदा हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की वफ़ात नज़र आती है। मेरा जी चाहता है मैं अम्मा आयशा को इस वफ़ात के दिन सलाम पेश करूँ। इसी 17 रमज़ान मुबारक को इस्लाम की सबसे पहली मुसल्लह जंग ग़ज़वा बदर कुबरा नज़र आता है। ग़ज़वा बदर कुबरा 17 रमज़ान मुबारक को हुआ और इस जंग की वजह से रसूलुल्लाह ने सहाबा को रोज़ा अफ्तार फरमा दिया था। मेरा जी चाहता है मैं इस जंग पर गुफ्तगू करूँ जिसके लिए अल्लाह फरमाते हैं बिखम्सति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन। 313 सहाबा हैं तो 5000 फरिश्तों को उतार दिया है। मैं देखता हूँ 20 रमज़ान मुबारक को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह के अंदर 313 लगे हुए बुतों को अपने पाँव मुबारक
मुबारक से पाश पाश करते हुए नजर आते हैं, बैतुल्लाह को बुतों से पाक करते नजर आते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं बुतों की शिकस्त के ऊपर रसूलुल्लाह को सलाम पेश करूं। मैं देखता हूं 21 रमजान अल मुबारक को दामाद रसूल, जनती औरत का खामन, जनती औरतों की सरदार का खामन, जनती नौजवानों के सरदार का वालिद, रसूलुल्लाह का कसन, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, खलीफा चहारम अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत नजर आती है। 21 रमजान अल मुबारक मुझे कहता है मैं मौला अली को सलाम अकीदत पेश करूं। मैं देखता हूं 24 रमजान अल मुबारक को शहर रमजान की आयत उतरती है, कुरान पाक का नुज़ूल होता है। मेरा जी चाहता है मैं हज़रत पाक अलैहिस्सलाम पे हज़रत जिब्राइल का नाज़िल करदा कुरान पाक को सलाम पेश करूं। मैं देखता हूं 27 रमजान अल मुबारक को या इससे अलावा ताक दिनों में मुझे लैलतुल क़द्र नजर आती है। मेरा जी चाहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र कहकर लैलतुल क़द्र पे बात करूं। मैं देखता हूं रमजान अल मुबारक का पहला अशरा हुजूर फरमाते हैं अव्वलहु रहमत। मेरा जी चाहता है मैं पहले अशरा की फजीलत पे बात करूं। हुजूर पाक फरमाते हैं औसतहु मग़फ़िरत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। मेरा जी चाहता है मैं इस मग़फ़िरत पे बात करूं। तीसरे अशरे के लिए हुजूर फरमाते हैं आखिरहु इत्कुम मिनन नीरान, आखिरी अशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम से आज़ादी का बनाया है। मेरा जी चाहता है मैं जहन्नम की आज़ादी पे इस पे गुफ्तगू करूं। या आखिरी अशरे में मुकम्मल एहतिकाफ नजर आता है। मेरा जी चाहता है मैं इस पे गुफ्तगू करूं। ये रमजान अल मुबारक का महीना एक एक घड़ी मुकद्दस है, एक एक लम्हा मुकद्दस है, एक एक साथ मुकद्दस है, एक एक मिनट और सेकंड मुकद्दस है। लेकिन इन मौज़ूआत को छोड़ते हुए मैं एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूं शायद आज तक आपने इस तरह दलाइल की दुनिया में उस पर गुफ्तगू न सुनी हो। वो मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरावी। सुन्नत तरावी ये रसूलुल्लाह का मौजू है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका इनामदार ने तरावी के बारे में क्या हुक्म किया और रमजान मुबारक में वित्र के बारे में क्या हुक्म किया। मैंने शुरू में कहा था फजीलतों पे मेरे उलमा गुफ्तगू कर चुके हैं, मैंने मसाइल पे गुफ्तगू करनी है। आप मसाइल में सिर्फ 2 मसलों को लें। एक मसला 3 रकात नमाज वित्र का है जो हम पूरे साल अकेले पढ़ते हैं, रमजान मुबारक के अंदर जमात से पढ़ते हैं, एक मसला। दूसरा मसला 20 रकात तरावी का है। 20 रकात तरावी के बारे में लोगों का क्या नजरिया है, आका इनामदार का क्या नजरिया है। मेरे भाइयों याद रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह रमजान शुरू होता है, आका इनामदार रमजान मुबारक के जहां और फजाइल बयान करते हैं वहां मसला तरावी भी रसूलुल्लाह ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया है। पूरी जिंदगी में ऐसा नजर नहीं आता कि तरावी के मसले में कहीं पर्दा हो, तरावी के मसले में कहीं खिफा हो, तरावी के मसले में कहीं छुपन हो। हर जगह वजाहत है, तशरीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी कितने रकअत थी ये पहला मसला है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तरावी मुकम्मल 20 रकअत। याद रखना मैं स्पीड को छोड़ के आहिस्ता हुआ हूँ सिर्फ मसला समझाने के लिए। आजकल बात लोग समझते हैं 20 रकात तरावी सिर्फ उमर फारूक से मर गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 तरावी उम्मत को दी है। गलत फहमी है, गलत फहमी है, गलत फहमी की बुनियाद पे हम समझते हैं उमर फारूक ने दी है। नहीं नहीं, 20 रकात अल्लाह के नबी ने दी है। मैं इस पर दलील देने लगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत जाबिर फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान 20 रकातन वल वित्रा का हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वित्र भी पढ़ाते थे, 20 रकात तरावी भी पढ़ाते थे। 20 रकात तरावी पे दूसरी हदीस बतौर दलील पेश करने लगा हूँ। तारीख जुरजान में मोहम्मद इब्न यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम वक्त सिक्का और मुत्किन है, इन्होंने रिवायत की है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है। फरमाते हैं लोगों खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फी रमज़ान फसल्ला बिन नासी 24 रकातन व औतरा बिसलास
फरमाया लोगों एक रात रमजान मुबारक की थी, हुज़ूर पाक घर से निकलते हैं, सहाबा कराम को 24 रकातें नमाज जमात के साथ पढ़ाते हैं, फिर 3 वितर पढ़ाते हैं। आप कहेंगे 24 तरावी कैसे, 24 रकात कैसे? 4 रकात फर्जों के, 20 रकात तरावी, 4 रकात फर्जों के, 20 रकात तरावी के। ये हजरत जाबिर और अम्मा आयशा से मुकम्मल 20 रकात तरावी का लफ्ज़ साबित है। उमर फारूक की बात नहीं है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। और कितनी रकत पढ़ी है? 20 रकत पढ़ी। अच्छा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 20 रकत पढ़ी, फिर हजरत उमर के लिए लोग क्यों कहते हैं? हजरत उमर के बारे में मशहूर क्यों है? इस पे भी सुन लो। हजरत उमर ने एक चीज का इजाफा किया है, वो 20 8 में से 20 नहीं, 20 ही थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया हम पूरा कुरान 20 रकात में पढ़े। उमर फारूक का इजाफा रकात की तादाद में नहीं था, तिलावत कुरान में था कि पहले खाली सूरतें पढ़ते थे, अब मुकम्मल खत्म कुरान कर। उमर फारूक ने खत्म कुरान शुरू करवाया है, रकातों की तादाद ज्यादा नहीं करवाई। आज जिस आदमी का जी चाहता है ना, मन खट्टू होता है, मैं 8 पढ़ के लगा वैसा, भी हजरत उमर शुरू कराया। कमली बला हजरत उमर भी नहीं, मुकम्मल खत्म कुरान शुरू कराया, भी अल्लाह के नबी ने के, इस अल्लाह के नबी ने अता किया है। आप कहेंगे जब हजरत पाक अलैहिस्सलाम ने पूरा कुरान नहीं शुरू कराया था, हजरत उमर ने शुरू क्यों कराया? सवाल हो सकता है ना, इतराज होना भी चाहिए, आले इल्म को इश्काल हो सकता है। इसका जवाब भी सुनिए। हजरत पाक अलैहिस्सलाम ने 2 हिजरी में तरावी शुरू कराई है, 2 हिजरी में मुकम्मल कुरान नहीं उतरा था, अभी कुरान बतदरीज स्टेप बाय स्टेप उतर रहा था, वक्फा दर वक्फा उतर रहा था। जितना उतर रहा था उतना हुजूर ने पढ़ लिया, मुकम्मल नहीं उतरा तो मुकम्मल नहीं पढ़ा। और जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए हैं फिर मुकम्मल कुरान उतरा है। उमर ने कहा मुकम्मल है, मुकम्मल पढ़ो। उमर फारूक के दौर में तो मुकम्मल था ना, हुजूर के दौर में वक्फे वक्फे से आयत आ रही थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हुआ है रमजान के हुक्म उतरने के 9 साल बाद, 9 साल बाद। और इन 9 सालों में हुजूर सिर्फ तरावियों में सूरतें पढ़ते रहे। उमर फारूक ने 20 रकात का इजाफा नहीं किया, कुरान पूरा मुकम्मल पढ़वाने का इजाफा किया। किससे पढ़वाया? हजरत उबई इब्ने काब कारी है, सहाबी है। उबई रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं, हाफिज कुरान। तुमने कुरान पढ़ा है अपने उस्ताद से, मैं कुर्बान जाऊं उबई पे। उबई ने कुरान हिफ्ज किया है अल्लाह के नबी से, हज़रत पाक की हिफ्ज की क्लास के शागिर्द हैं। आज किसी उस्ताद का बच्चा हाफिज होता है ना, वो खुश होकर कहता है भाई आमीन है इसकी, जिसकी आमीन रसूलुल्लाह ने कराई है वो उबई बिन काब है। और उबई वो है, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, सही की रिवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम से भूल हुई नमाज, भूल हुई। हजरत उबई ने पीछे बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद पूछा किसने बताया? उबई ने कहा या रसूलुल्लाह मैंने बताया। हजरत पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु सम्माक, अल्लाह तेरा नाम लेकर तुम्हें सलामत है। ये वो उबई है। एक पल हुजूर ने फरमाया इकरा अलैयल कुरान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, उबई मुझे कुरान सुनाओ। हजरत उबई ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं सुनाऊं? कुरान आप पे उतरा, मैं सुनाऊं? हजरत उबई ने फरमाया हाँ अल्लाह ने फरमाया है, तुम मुझे सुना, उतरा मुझ पे है। हजरत उबई ने फरमाया अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अल्लाहु सम्मानी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया? फरमाया नाम अल्लाहु सम्माक, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर कहा। ये उबई है। हजरत उमर ने फारूक ने अपने दौर में ढूंढा किसको इमाम बनाऊं, किसको इमाम तो खुद थे, तरावी का इमाम किसको बनाऊं? हजरत उमर खुद भी हाफिज थे, आलिम थे, मुजतहिद थे, फकीह थे, मुस्तंबित थे, इमाम वक्त और खलीफा राशिद थे, लेकिन उसको ढूंढा जिससे रसूलुल्लाह ने कुरान सुना है। हजरत उबई ने कहा ठीक है मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, 20 रकात तरावी पढ़ाऊंगा, सूरतें पढ़ूंगा। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, पूरा कुरान पढ़ना है। हजरत उबई ने कहा क्यों? ये तो नई चीज है, ये तो नई चीज है, हजूर ने तो पूरा नहीं पढ़ा। कहा भाई ये बताओ हजूर के जमाने में तो थोड़ा थोड़ा उतरता था, हजूर ने तभी सूरतें पढ़ी है, अब तो पूरा कुरान उतरा है, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे? तो भाई ने कहा या अमीरुल मोमिनीन मुझे समझ आ गया, मैं मुकम्मल कुरान पढ़ा। इतने रिवायात में मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में है, सहाबा कराम जो बूढ़े होते थे वो भी तरावियों में आते
وَيَقْعَقِدُ عَلَى إِعْصَائِهِ اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے ٹھہرتے، لیکن قیام سے لگا تھا اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگا کے، پھر بھی صحابی 20 رکعت پڑھتے۔ حضور پاک کے دور سے لے کر صحابہ کے دور تک، صحابہ کے دور سے لے کر تابعین کے دور تک، تابعین کے دور سے لے کر عبدالحق بنارسی انگریز کے دور تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے 8 رکعت تراویحوں کی بات کی، 20 کی بات تھی۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا 8 کے بعد مسجد سے نکل جاتا، بلال آسا تو 8 پڑھنے۔ آج جو کہتا ہے ہم نے 8 پڑھنی ہے، میں پوچھتا ہوں تو عمر سے اور صحابہ سے بڑا عالم ہے؟ حضرت جابر اور حضرت عائشہ سے بڑا علم رکھنے والا ہے؟ وہ فرماتے ہیں خرج النبی ذات لیل فصلی بالناس 20 رکعت، حضور 20 پڑھائے، تو 8 پڑھ۔ عجیب بات ہے، تو 20 رکعت ہمیں کس نے دی ہے؟ ذرا بولے نا، کل سے آپ سے کوئی پوچھے گا کہ مولوی صاحب آیا کیا کیا گیا ہے، آپ نے کہنا بڑی اچھی باتیں کر گیا۔ کون سی؟ بہت اچھی گالیاں، پتہ نہ ہو دن کرے گالیاں، اس لیے میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے گالیاں اچھے گالیاں، میں یاد کرا رہا ہوں۔ بعض آپ میری سپیڈ میں چلے نا، خدا کی قسم شاید کہہ رہا ہوں، مسجد میں ہوں، آپ کے کان ساتھ سماعت میری ساتھ نہیں دیں گے، میں یوں سپیڈ میں چلوں گا، لیکن مجھے سپیڈ میں چلنے کا شوق نہیں ہے، میری مسئلہ سمجھانا ہے۔ ساتھی جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے ہنستا ہوا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں کتنی رکعتیں دی ہیں؟ 20 رکعتیں اللہ کے اور حضرت عمر نے 20 نہیں دی۔ حضرت عمر نے کیا کام کیا؟ ان 20 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھنے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرق سمجھے نا؟ حضرت عمر نے پورا قرآن کا حکم کیا ہے۔ ایک بات، اب ذرا دوسری باتوں پہ آئیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن پڑھوایا 20 رکعت۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری شریف میں 8 رکعت کا ذکر ہے، باب تطوع و قیام اللیل، امام بخاری 8 رکعت کی حدیث لائے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل لائے ہیں، لیکن پوری حدیث پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے یہ 8 رکعتیں حضور ماہ رمضان میں بھی پڑھتے تھے، ولا فی غیرہا، ماہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، تو وہ تہجد ہے۔ وہ کیا ہے؟ تہجد ہے۔ اگر تراویح ہوتی تو رمضان کے علاوہ حضور کیوں پڑھتے تھے؟ 8 رکعت امام بخاری لائے ہیں، صحیح بخاری میں 8 رکعت کی بات کی ہے، رمضان ولا فی غیرہا، 8 رکعت بھی پڑھتے، رمضان میں بھی پڑھتے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے۔ اور رکعت تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، علاوہ تو نہیں ہوتی۔ شعبان میں، رجب میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، ان مہینوں میں تراویح ہوتی نہیں ہوتی۔ حضور کیوں پڑھتے تھے 8 رکعتیں؟ تو پتہ چلا وہ کون سی نماز تھی؟ تہجد تھی، اور 8 رکعتیں حضور پڑھتے تھے۔ آج کل بعض لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہکا ہے، 11 مہینے ہندنا تہجد، 12ویں مہینے ہندنا تراویح۔ کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مثال تو ایسے ہے جنہیں آدھے نا ابے دکھا نمہ کو امہ دکھا نبے کو، مثال تو اور ہے بکریاں دکھا۔ میں مثال وہ نہیں کہہ رہا، میں شریف مثال دے رہا ہوں۔ یہ ایک کی بات دوسرے کو نہیں لگائے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے، نہیں سمجھے؟ ایک آدمی آپ کو نماز پڑھائے، عصر کی نماز پر 3 رکعتیں پڑھائے، آپ پڑھ لیں گے اس کے پیچھے؟ عصر کی نماز 3 رکعتیں پڑھائے پڑھ لو گے؟ اور وہ کہے گا حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ کہو گے لکھا ہوا ہے لیکن شام کی نماز واسطے لکھا پیا، دیگر واسطے نہیں، ٹھیک ہے؟ شام الگ ہے تو دیگر الگ ہے۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے 8 رکعت لکھا ہوا ہے تہجد کے لیے، تراویح کے لیے نہیں، سمجھے؟ 8 رکعت تہجد کے لیے، تراویح کے لیے۔ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز۔ اور اچھا، ایک آدمی نے مجھے کہا حضرت عائشہ تا دی 8 رکعت، میں کہا حضرت عائشہ دی پوری روایت پڑھ تو میری گال ثابت تھی دی تیری نہیں، اگر کیویں؟ میں کہا حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ گھر میں پڑھتے تھے، تراویح مسجد میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پورا سال پڑھتے تھے، تراویح 1 مہینہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، تراویح شروع والے حصے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تراویح نہیں ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تہجد۔ اللہ کے لیے اپنی سستی کی وجہ سے دین کو نہیں بدلو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کام نہیں کریں، خود بدلو، قرآن کو نہیں بدلو، حدیث کو نہیں بدلو، ٹھیک ہے؟ آپ کی سستی ہے، آپ نے 8 پڑھنی ہے تو یہ بہتان تو نہیں لگاؤ کہ اللہ کے نبی کو 8 ثابت ہے، یہ بہتان تو نہیں لگا، تو 8 پڑھتے جان جوڑ، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے تو 20 دیا نا، نہیں سمجھے؟ اچھا 8 رکعت اور 20 رکعت۔ اچھا اس پہ ایک اور بات سنو، ایک آدمی نے کہا نہیں
اس کو ہم تہجد 11 مہینے تہجد 12ویں مہینے تراویح مانیں گے اور 8 مانیں گے. میں نے کہا اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر اماں عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ تراویح 8 رکعت ہے تو اماں عائشہ کا گھر کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ یار حضور دا صحابہ روزہ جو رہے جیسے نبی سی دی خبر ہے کہ حضرت اماں عائشہ دا کمرہ ہے, اماں عائشہ دے کمرے نبی سی دفن ہے, تو اماں عائشہ کی یہی جگہ تھی, وہ یہی رہتی تھی. تو اماں عائشہ مسجد نبوی میں تھی اور حضرت عمر نے سن 15 ہجری میں تراویح شروع کرائی اور اماں عائشہ سن 57 ہجری میں فوت ہوئی. 15 سے 57 42 سال بنتے ہیں. ان 42 سالوں میں اماں عائشہ ہر سال دیکھتے رہی صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں, 20 پڑھ رہے ہیں, 20 پڑھ رہے ہیں. اماں عائشہ کا مقصد اگر 8 رکعت ہوتا تو ان 42 سالوں میں کبھی ایک دن تو منع کرتے, کبھی ایک دن تو منع کرتی. 42 سال اماں عائشہ نے یہ نماز تراویح دیکھی ہے لیکن کبھی بھی نہیں فرمایا. تو پتہ چلا اماں عائشہ بھی 20 رکعت کی قائل تھی, ورنہ اماں عائشہ کہتی تو حضرت عمر کو تو بھول گئی ہیں بھی نہیں تو اچھل, تو اماں عائشہ نے تو نہیں فرمایا. تو پتہ چلا وہ امی عائشہ والی روایت بھی تہجد کے لیے, تراویح کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کی آواز ایسا ہو تراویح کے لیے نہیں ہے, میں مطلب سمجھا رہا ہوں. چلو اس پہ ایک آگے چلتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی دیکھو, حضور نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 20. ٹھیک ہے, لوگ ہم عائشہ والی روایت اٹھاتے ہیں, آدھی پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں. قرآن کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, آدھے پہ ایمان لاتے ہو آدھے کا کفر کرتے ہو, تو یہ چیز بری ہے. ہم پورا مانیں گے. ہم اہل سنت والجماعت, مفتی عبد الہادی دامت برکاتہ عالیہ نے آپ حضرات کے سامنے اہل سنت کی مثال رکھی. ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں, ہم ادھورا دین نہیں مانتے, پورا دین. ہم پورا دین مانتے ہیں, ادھورا دین. لوگ کہتے ہیں دیوبند والے ایک نواں فرقہ ہے. میں نے کہا نہیں, یہ وہی لوگ ہیں پورا دین ماننے والے ہیں, ادھورا دین ماننے والے. کچھ باتیں کچھ گھٹ یہ دیوبند کم نہیں. کوئی آدمی ودائی کھڑا ہوتا ہے, کوئی آدمی گھٹے کھڑا ہوتا ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا درود شریف پڑھو گے؟ میں نے کہا ضرور پڑھوں گا. اس نے کہا ہم آپ لوگ اذان میں درود تو نہیں پڑھتے, ہم تو اذان میں درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا سونے نبی نے حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے کہ ہاں سکھائی ہے. میں کہا اگر حضور آکھا ہی نالو درود پڑھ تو میں پڑھنا, اگر حضور نہیں آکھا تو میں نہ پڑھنا. حضرت بلال دی اذان اتنے کم کو نہیں آئی تو میں تو سونے بلال علی اذان نے ہونی ہے, تیری علی اذان تھا, ہندوستان علی تیری نے ہونی, نہیں سمجھے. تو سونے نبی جیسے سکھائی ایسا تو ان پہ عمل کرنا ہے. ہاں میں نے کہا اس نے کہا نہیں درود شریف چنگی شے ہے, اذان پڑھنی چاہیے. میں کہ درود شریف چنگی شے ہے تو سیدھی ہی درود پڑھا کر. کہ کیوں؟ میں کہ چنگی شے ہے. کہ جب حضور اتنا نہیں پڑھا تو میں کہ حضور اذان ہی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, تو ہم پورا دین مانتے ہیں, ادھورا دین ہے نہیں مانتے. چلو آگے چلتے ہیں. ایک مسئلہ تو ہو گیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کتنی رکعتیں دی ہیں؟ 20 رکعتیں. آج کل بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے, حدیث پہ عمل کرتے ہیں. حدیث کو اٹھا کے کچھ اور بتاتے ہیں, اس لیے کچھ اور کہہ دیا, کچھ اور کہہ دیا. اتنے لوگوں سے بچو. وہ آپ کو کہیں گے حضرت عائشہ تا دی 8 رکعت, تو فوراً پکڑو کہ حضرت عائشہ اس میں یہ بھی کہتی ہے کہ پورا سال پڑھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے پورا سال پڑھتے تھے, تو لہذا نبی علی نماز پڑھو, تیری نماز. اچھا آگے اب رہ گیا 3 وتر. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 8 تراویح پڑھو, تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وتر ہک پڑھو. وتر کتنی رکھتے ہیں پڑھے؟ ہک کا آواز ہے. نہیں, یہ تو ہم اہل سنت والجماعت مکے مدینے والے اور ہم لوگ 3 رکعت پڑھتے ہیں. وہ ہک رکعت پڑھتے ہیں. تو رکعت کے دیکھو جنہیں لوگ 8 رکعت دے قائل ہیں اپنے مسجد 8 رکعت پڑھ دیں, یہ لوگ ہک وتر دے قائل ہونے لگے ہوئے. کہتا ہوں ڈیرے مسجد لبے تو ایسے مسجدہ آلے عادت اپنے آپ کو حدیث تے عمل آلے تو پڑھتے کتنے وتر ہیں؟ اور ہم کتنے وتر پڑھتے ہیں؟ اور حضرت حدیث پاک پہ آتے ہیں کہ حضرت پاک علیہ السلام نے کتنے وتر پڑھے. موطا امام محمد باب الوتر, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتہ الوتر. حضور پاک جب 2 رکعت پڑھ لیتے 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرتے تھے, تیسری رکعت پہ سلام پھیرتے تھے. تو پتہ چلا وتر کتنے ہیں؟ 3. حضرت عمر فاروق امام تھے, وتر خود پڑھاتے تھے اور باقی تراویح کون پڑھاتے تھے؟ حضرت بھائی آدھے بندے کو بول گیا پانا گیا. حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی کے تراویح کا امام کون تھا؟ حضرت عبی. اور وتر کون پڑھاتا؟ حضرت عمر. صدیق اکبر فوت ہوئے تو حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق آئے, بعد اما دفن صدیق اکبر, حضرت صدیق اکبر کو دفن کیا, قبر مبارک میں رکھا, پھر آئے وصلی بنا ثلاثہ
ہمیں 3 رکعتیں وتر کی پڑھائی ولا یسلم الا فی آخرہن، درمیان میں سلام نہیں پھیرا، 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا. تو کتنے وتر ہو گئے؟ 3 رکعت. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے چلیں. حضرت ابی کے لیے مصنف عبد الرزاق میں ایک اور حدیث ہے جو میری دلیل کے مطابق تیسری بنتی ہے وتر کے متعلق. حضرت ابی کے لیے ہے کان یوتر بثلاث ولا یسلم فی الثانیہ مثل المغرب، جیسے مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں ویسے وہ وتروں کی بھی 3 رکعتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور 42 سال حضرت عائشہ نے دیکھا اور منع نہیں کیا. تو وتر کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. یاد رکھو 1 رکعت وتر، 1 رکعت تو کوئی نماز ہی نہیں ہے یار. حضرت طحاوی نے، امام طحاوی معانی الاثار میں ایک روایت لکھی ہے، حضرت عطا کے سامنے اپنے شاگردوں کے سامنے کہا کہ 1 وتر پڑھ دو. تو ایک لڑکا، ایک شاگرد تھا، محدث بن رہا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یقولون الناس علی ھذا بطیرا، لوگ مجھے کہیں گے یہ مولوی کا دم کٹا ہے. دم کٹا ہے کیوں؟ 1 رکعت پڑھ دو. 1 رکعت وتر کو صحابہ کے زمانے میں بطیرا کہتے تھے. یہ دم کٹے لوگ ہیں. تو ہم نے دم کٹے نہیں مارے. دوسرا تھا کہاں دی پوچھ کپی ہوئے، قربانی تھی ہے، لیلے دی، بکرے دی، مانج دی، تھی ہے. کیوں؟ اس نے لیلا مانج ہے کوئی کتا گھر کا تو نہیں ہے صاحب پورا نہیں، یہ لے پورا نہیں تو قربانی قبول نہیں. تو ایویں جڑا آدمی ہوں 1 وتر پڑھتا کھڑا ہے سب دین قبول نہیں. ٹھیک ہے. کو دین قبول نہیں. تو رسول اللہ نے کتنے وتر پڑھے ہیں؟ 3 رکھتے. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا شروع میں کہ میں نے 2 مسئلوں پہ گفتگو کرنی ہے، ایک 20 رکعت تراویح پہ اور ایک 3 وتر پہ. 20 رکعت تراویح بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، 3 وتر بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اوتر بثلاث، حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں تاریخ جرجان میں حضرت جابر کا قول موجود ہے. اوتر بثلاث، کتنے وتر پڑھے؟ 3 وتر. تو لہذا 3 ہی وتر ہے. اہل سنت والجماعت اس لیے 1 رکعت کو نماز نہیں پڑھتی. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی نماز بھی 1 رکعت کی نہیں ہے. 1 رکعت کی نماز ہے. فجر کی نماز 1 رکعت، پیشی، دیگر، شام، عشاء، جمعہ، جنازہ، عید، کوئی نماز 1 رکعت کو نہیں. یہ وتر 1 رکعت کی تو کر دو نہیں سمجھے. 1 رکعت وتر تو ہے نہیں. میں آپ کو بات سناؤں، حضرت فضل بن عباس رسول اللہ کے چچا ہیں رضی اللہ عنہ، چچا صاحب بھائی ہیں. ان کی روایت ترمذی شریف میں ہے. وہ فرماتے ہیں کان صلاۃ رسول اللہ مثنا مثنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. کتنی رکعت؟ 2 رکعت. 1 رکعت اہل حدیث آگ کے آپ کو کٹی کھڑوتے ہیں، اللہ کے نبی جو ثابت کو نہیں، اس لیے 3 رکعت ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، ہم دین مانیں گے تو پورا مانیں گے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خدایا اس میں عبادت پوری کرو. میں حیران ہوں، اللہ شیطان کو تو بد گنتے تو ایسا کو آکے بھی تو سا نماز نہ پڑھو، شیطان بداوہ نہیں بداوہ. رمضان ہی جانو دے گرنٹے گرفتاری ہونے بداوہ ہے. چاند چڑھا تو انہوں چاند لائے ہوئے تھا ایک مندر یہ بدا گیا. پتہ نہیں کہ کیلے شیطان دے سن 3 جرے ساکوا دے نہیں بھی پڑھنے 8 پڑھنے. میں کہ شیطان تو بدھیج گیا تو آپ کو آکر نہ پڑھا گیا. نہیں ہے سب شیطان تھا. ایک بندہ آئی نا لوگوں نے کفن چوری کرے تھا. مجھے مرا لگا کہ میرا کام کون سنبھلے سی. مجھے پوترا کہ میں چوری کرے تھا. تو وہ مر گیا اپنا نائب پیچھو بڑھا گیا. تو یہ لوگ ہی میں نہ تو حدیث دا چاہنے شیطان ودا صحیح تو بدھا گیا نکے دے کہ نائب پڑھو. اللہ سے زیادی بات نہ کرو. نبی سے امام رمضان نے زیادی بات نہ سکھا گیا. یہ بھی کوئی 8 کی نہیں ہے سب بھی کوئی 8 کی تھی کرتے. اس سے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں. لوگ پہلے تو پڑھ دے نا کہ نالو حدیث اور کوڑ مار کے لوگوں کو آشتا کروے سن اگی ہائی چکڑ تیران تھا. یہ وہی حال ہو جائے گا. اس لیے آپ ان سے بچے. اللہ رب العزت اللہ کے نبی 20 کا حکم ہے اور یہ ہمیں 8 کرتے ہیں. رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو. امام مالک تو 36 رکعتوں کی کہا ہے. ٹھیک ہے وہ باقی 16 نفل پڑھواتے ہیں ساتھ. حضرت حنفی ہیں ایسا 20 رکعت حضور نے پڑھ دے نالو نفلیاں ایلے نہیں پڑھ دے پڑھنے تو چاہیے دیں. لہٰذا اللہ کے رسول کا کام یہ ہے کہ ماہ رمضان میں عبادت زیادہ کی جائے. اس لیے ہم 20 پڑھتے ہیں. شیطان تے ہوندے سنگیاں دا کام ہے ماہ رمضان کی عبادت گھٹ کی تھی وجہ. اسی وجہ کو تو سادرہ شیطان دا حکم ہے زور امان دا حکم ہے. بعض لوگ شیطان دا حکم ہے میں کہ یہ حال ہے یہ لوگ حج کریں دن حج تے وان کے خانہ کعبۃ طواف کریں دن. ہندو لوگاں دا حج تک کیوں نہیں وہ گنگے نان کے دھڑک بنے دن دھا کے آدھنا سے اشنان کیتا. تو آدھن حج کیا کعبہ کا گنگا کا اشنان میں. حج کیا کعبہ کا گنگا کا اشنان میں. خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی. ادھے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دیوار تہجد کی نماز رہ گئی، حضرت معاویہ کو تہجد رہ گئی، فجر کی نماز ریاض کلی ایڈے رونے اللہ دے ابو ایڈے رونے جو بس تہجد کی نماز رہ گئی، اللہ فجر پڑھی، شام عشاء ول رات الشام کر جلے سنتے بھائی دیوار ایک بندے آ کے تہجد پہ ہوتا ہے، پوچھو صحیح تہجد کی نماز پڑھی، حضرت معاویہ پوچھا تو کون ہے، میں نے محلے جا گیا فوراً نہیں پکڑا، وہ جلے پھنس گیا وہاں کے صرف نہ پوچھو تو چنگا ہو سی تو میں تو تہجد پہ کھڑا ہوں، تہجد پڑھو تو میں تو سروں دے رہ گئے میں کہ پہلا فائدہ تھی وجہ حضرت معاویہ آ کے نہیں کی میں سو کی گال کو نہیں تو میں کہتے دے میں حضور تے شکیل تھا تیری جند نہ جڑا تھا ہی کون وہ آ کے میں شیطان میں کون ہوں حضرت معاویہ آ کے شیطان کہ میں کو نماز تے اٹھائے کی میں تو آ کے نہیں سر تو میں کی عبادت تو کی نہیں کوئی رات شیطان تو عبادت رکوے دے تو عبادت کیویں کروے دے اگر صاحب کال تو تہجد جے نہیں پڑھی اللہ کو لے دے رونے آوے اللہ تہجد کو زیادہ ثواب تو کو ٹھیک ہے میں سوچا آج ولا رہا ہے ویسے والو سی پیچھے ڈھیر ثواب مل سے تو وہ تہجد بڑے تھوڑا ثواب ٹھیک ہے تو عبادت کم کروانا کہنا کم ہے شیطان دا ایویں وی نہیں 8 3 نہیں 1 سمجھے 3 نہیں 1 وی نہیں 8 وہ لوگ ان سب کو جگہ نہ کرو لہذا حضرت معاویہ ہوندے پر بچے ان ایسا انہیں کل بچوں اللہ پاک دعا کو تیسا کو دین اسلام دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرماوے ماہ رمضان دا صحیح طریقے سے استقبال کرنے دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نالنا لکلانی سن گنو کہ ماہ رمضان تا آنا بھی ہے لیکن 29 کی مہینے دی 29 تاریخ کو سارے کو مسجد کریمیا گلی قریشی والی مسلم بغارے 29 تاریخ کو مغرب دی نماز دے بعد ہفتے والی دیوار باقاعدہ قیام ہی ہو سی کہ سنگتی بیان تے آسن جویں شب جمعہ تے ویندے اپنے کھانے اپنے بسترے نال ایویں اے ساری شب جمعہ تے نہیں ہر مہینے دا آخری سنیچر این دفعہ 29 کو سنیچر باندا ہے انہیں سنگتی تشریف گنا سکتا سارے بستر تے نال مغرب نے بیان ہو سی عشاء دے بعد استاد جی گھومن تے کتاباں تعلیم ہوندی ہے اور دوسری دیوار فجر نے والا درس ہوندا ہے فجر دے بعد واپسی ہوندی ہے ایک دیوار اللہ دے راستے تے ونجو تبلیغی جماعت تو ویسو شیطان دی کمر ٹوٹ ویسی اشارے واسو خناس دی کمر شیطان ہوتا ہے خناس شیطان کا نائب ہوتا ہے اسسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جج کونی اسپینو کا کام ایس پی کونی ڈی ایس پی کا کام ہے اور نائب ہوتا ہے تو جلے شیطان بدھا ونجے والا خناس کا کام ہوتا ہے تبلیغ جو ایسو شیطان دی کمر تروڑ سی اتحاد اہل سنت والجماعت تو ایسو خناس دی کمر تروڑ سی شیطان دی کمر تروڑ نہیں ہے تے خناس دی کمر تروڑ ٹھیک ہے چلو شیطان تے خناس ایک فرق ہی سمجھ گئے کہ جب زمانہ موبائل اے ہن نا نویں موبائل انہاں دے سگنل کچھ علاقے تک ویندے ہیں کچھ تک نہ ویندے انہاں دے سگنل دی کوریج کرے ہیڈ کوارٹر جڑا ہوندا ہے او سگنل دی کوریج دیندا ہے جتھا ہیڈ کوارٹر دے سگنل ختم تھی ویندے نا اتھا ہیڈ کوارٹر تے نہیں بڑھا سکدے پہاڑاں اتھا بوسٹر لیندے بوسٹر دا کیا معنی ہے ہیڈ کوارٹر والی کوریج چاہ کے بوسٹر اگوں تے دیندا ٹھیک ہے ہیڈ کوارٹر نہیں بن سکتا بوسٹر اگوں تے دیندا ہے جبکہ کہ وہ اصل دا نائب ہوندا اگوں تے دیندا ہے تو ایویں ایک شیطان ہے ایک خناس ہے شیطان اپنا تخت پانی تے لیندا ہے اپنے کم چھوڑیندا ہے تے جڑے ویلے مسجد آ ویندی ہے نا مسجد دے اندر شیطان نہیں آ اذان آندی ہے حضور فرمانے والا حضرات ہوا کڈیندا ہوئے بھج ویندا اندر تے نہیں بن سکتا تے شیطان تے نہیں بن سکتا شیطان اپنا ایک لائب بڑھایا جاندا ہے خناس اللہ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ابو تے اللہ فرمایا من الجنۃ والناس شیطان کہے کہ ویلے تو شیطان ہوتا ہے اکثر طور پہ خناس انسان ہی بڑھ رہے ہیں وہ شیطان دے نائب ہونا ہے شیطان ہیڈ کوارٹر دے یہ مسجد آ کے نشریات روک رہے ہیں تو اپنا خناس اگر بوسٹر لا کے مسجد شیطان کو جا رہے ہیں وہ شیطان تو نہیں ہوتا ان کا بوسٹر خناس ہوتا ہے مسجد جاتے لوگوں کو ہوتا ہے 20 نہیں 8 3 نہیں 1 یہ شیطان کا نائب ہے نا وہ نماز رکویدہ بھی ہے اسی وجہ کو تبلیغ تو ویسو شیطان دی کمر تروڑ سی اسالو واسو تکین دی کمر تروڑ سی خناس دی شیطان دی کمر ہی بھرنی ہے تے خناس دی کمر ہی بھرنی ہے اسی وجہ کو تو سوانتری کو تشریف گھنا زورا خناس دی کمر تروڑنی ہے جمعرات کو شیطان دی اتنا ہفتے علیوار مہینے دے آخری ہفتہ مہینے ایک دفعہ خناس دی کمر تروڑے سو اللہ پاک سے کو دعا دی کمر تروڑ دی توفیق عطا کتابوں کا اعلان فرما دیں کہ ساری کتاباں قائم سے اے مولانا الیاس محمد صاحب کی کتابیں تو عام کتاب علم ان ہر مسئلے تے تو کو دلیلاں مل جائے مثلا دوسرا نماز میں سبحانک اللہم پڑھا کتنا لکھا پیا کوئی پوچھا تھا تو کیا سبحانی عبداللہ سمجھا تھا وہ عظیم الحدیث لکھا تو اس میں لکھا ہوگا
نماز اہل سنت والجماعت. ہمارا سبحانک اللہم کہاں سے ثابت ہے؟ اعوذ باللہ کہاں سے ثابت ہے؟ بسم اللہ کتوں ثابت ہے؟ الحمد شریف امام نے پچھو نہیں پڑھنی، اللہ کے نبی کے صحابہ نہ پڑھتے ہوتے، اس حدیث کی کتاب بنا لکھا بھی ہے. ایک ایک چیزیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹر بھی ہیں. آپ مسجد میں پوسٹر لگائیں، ہم نے تو اپنی مسجد میں پوسٹر لگائے ہیں. 20 رکعت تراویح کے دلائل، نماز میں امام سورۃ فاتحہ پڑھے مقتدی نہ پڑھے اس کے دلائل، آمین آہستہ کہو اس کے دلائل، 3 رکعت وتر ہیں اس کے دلائل، جنازے میں 4 تکبیریں ہیں اس کے دلائل. ایک ایک دلیل 30-30 روپے کا پوسٹر ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ حیات النبی پہ ہمارا کورس بھی چھپ کے آ گیا ہے، ہماری اپنی ذاتی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ صراط مستقیم کورس. اس میں واضح ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں زندہ ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے قرآن پاک کی 10 آیتیں لکھ دی ہیں، 10 آیات، 10 محدثین کی تفسیریں، 10 حضرت پاک کی حدیثیں اور 10 صحابہ کرام کے اقوال لکھ دیے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، ان کے 50 سوال اور ان کے جوابات لکھ دیے ہیں. یہ مکمل دستاویز آپ حضرات کے سامنے موجود ہے. اس کو بھی خریدیں، اپنے گھروں میں لے جائیں. آپ موبائل کے کارڈ پہ خرچہ کر سکتے ہیں، اونچی سے اونچی موبائل پہ خرچہ کر سکتے ہیں. اپنے جسم کو خوش رکھنے کے لیے تو اپنے دین اپنے ایمان کو خوش رکھنے کے لیے کتابوں میں بھی خرچہ کیجیے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح طریقے سے دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پورا دین ماننے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے بھی بچائے اور خناس سے بھی بچائے.